السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ان عزیز نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، جن معقبات کا اظہار کیا ہے یا جس تعصف کا اظہار کیا ہے، خیر اس میں جان تو ہے، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، اس پر آپ سب غور فرمائیں، طالب علمانہ درجے میں غور فرمائیں۔ میں بھی ایک ادنیٰ ترین طالب علم ہوں، طالب علمانہ درجے میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں پر غلطی ہو تو آپ اس پر گرفت کر لیں، مجھے بتا دیں۔ تصوف مسلمانوں کے درمیان وہ ڈپارٹمنٹ رہا ہے جس نے اقدار کی، پراپر اقدار کی، تزکیاتی طرز حیات، مشربی طرز حیات کی بڑی حفاظت کی ہے۔ ان لوگوں نے انسانی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچایا، فائدہ پہنچایا۔ مسلمان بادشاہوں کی طرح نہیں کیا جو ملک گیری کی ہوس میں مبتلا تھے، ممالک فتح کیے، مال غنیمت جمع کیا، سونا چاندی جمع کیا، خواتین کو کنیزیں بنایا۔ یہ مسلمان ملوک کا کام تھا۔ لہٰذا پوری دنیا میں آج مسلمانوں پر، اسلام کے تمدن پر مستشرقین جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں سے منوا لیتے ہیں۔ مستشرقین نے لوگوں سے منوایا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے۔ لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو کمال کی شخصیت ہیں، لیکن مسلمان من حیث القوم، من حیث الملت بہت زیادہ قابل اعتراض ہے۔ ظاہر ہے ان کو مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا گروہ جو ہے وہ علماء کا ہے۔ ملوک اور حکماء کے بعد، امراء کے بعد، امراء، حکماء اور ملوک کے بعد بڑا گروہ جو ہے وہ علماء کا ہے۔ علماء کی بڑی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ قرآن نے امت کو متعین و متخصص کیا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ خصائص ہیں اس امت کے۔ اب علماء کی بڑی ذمہ داری تھی کہ ملوک جو ہیں یا امراء وہ ہوس و ہرس کا شکار ہو سکتے تھے اور ہوئے، لیکن علماء کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی۔ افسوس کہ علماء نے ایسا نہیں کیا، یعنی میرا مطلب ہے انٹائرلی اس طرح نہیں کیا۔ انہوں نے دین کو تاویل اور تعبیر کے بھینٹ چڑھا دیا، اپنی اپروچ پر وہ قانع ہو گئے۔ بڑے بزرگوں نے اس طرح نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپروچ پر مصر نہیں ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپروچ پر مصر نہیں ہوئے، لیکن اکثر علماء ظواہر ہوئے۔ اس وجہ سے فرقے بنے، اس وجہ سے مسلمان افتراق و تشدد کا شکار ہوئے۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ صوفیاء کرام اس سارے ماحول میں کچھ سربلند ہیں۔ آپ سلاسل کو دیکھیں، سلاسل کے درمیان کوئی بعد نہیں ہے، نہ بعد ہے نہ بغض ہے۔
سلسلہ قادریہ والے سلسلہ چشتیہ کا احترام کرتے ہیں، سلسلہ سہروردیہ والے نقشبندیہ کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام جو بہترین دراساتی، مشربی اور تزکیاتی نظام تھا، وہ کچھ حرص دنیا کا شکار ہو گیا۔ اب وہاں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اختصاص استثناء ہر جگہ پہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، لیکن بس قوالی ہے، شکرانے ہیں اور لنگر ہے، تزکیہ اور مشرب نہیں رہا۔ حضرت اقبال نے بڑی خوب بات کہی ہے، مفت میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم تعسف کریں، تردد کریں، ہم کیوں نہ احیاء، نشأت اور ریوائول کے متمنی ہو جائے اور اس کے لیے کوشش کریں کہ خانقاہیں تو اس لیے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شعبہ تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، تزکیہ، مشرب، احسان، اس کو سنبھال لیں، جس کو قدیم قدماء صوفیاء کرام علیہم الرحمہ نے سنبھالا تھا۔ تو اب یہ جو بات فرمائی ہے ہمارے عزیز نے، بالکل صحیح ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں استقامت اور عزیمت رہی، ان کے ہاں خلوت و جلوت میں معرفت کی کار فرمائی رہی، ان کے ہاں حال، مقام اور تمکین رہا، ان کے ہاں حریت رہی، ان کے ہاں تزکیت رہی۔ اب یہ ویلیوز اور یہ اقدار خانقاہوں سے عنقا ہیں، لہٰذا ان کی ریوائول کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ جو میں نے بحیثیت طالب علم کمپیریزن کیا ہے، مثلا پاکستان میں جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، الحمدللہ میں نے سب دیکھی ہیں اور وہاں بیٹھا ہوں، خلق خدا سے بات کی ہے، تو یہ ایک طالب علم کا تجزیہ آپ کے حضور ہے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں وہ تو خیر آپ کا اختیار ہے۔ لیکن میں نے دینی مدارس سے، علماء ظواہر سے، اس گئے گزرے دور میں کہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، نسبتاً کمپیریٹیولی خانقاہوں کو بہتر دیکھا ہے۔ وہاں کچھ آداب ہیں، وہاں کچھ لحاظ ہے، وہاں کچھ عاجزی و انکساری آج بھی ہے، وہاں ادب آج بھی ملحوظ خاطر ہے۔ مثلاً یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ دریا شریف ایک خانقاہ ہے، میں وہاں گیا، میں اس خانقاہ کے سجادہ نشین کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہم ایک کمرے میں بیٹھ گئے تو وہاں جو خدام تھے وہ تشریف لائے، انہوں نے گرمی کے دن تھے، تخم ملنگا کا شربت وہ لائے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی پہلے آپ لنگر شریف کھا لیں، حضرت ابھی نہیں پہنچے، انہوں نے لنگر نہیں کہا، لنگر شریف کہا۔ علماء ظواہر کا تو عالم یہ ہے کہ وہ قرآن عظیم کو قرآن شریف نہیں کہتے، حدیث کو حدیث شریف نہیں کہتے، وہاں ادب اتنا ملحوظ خاطر ہے کہ لنگر شریف کہا انہوں نے۔ یہ میں مریدین کے جو وہاں خدام تھے، خانقاہ کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، لنگر کا اہتمام کرتے تھے، ان کے خلق کا یہ عالم تھا۔ اور ایک دفعہ پھر حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کستیر گل بابا کاکا رحمۃ اللہ علیہ، نوشہرہ میں ان کی زیارت ہے، نوشہرہ سے دور، قدر دور پہاڑی علاقے میں، وہاں کے سجادہ نشین بھی میرے دوست اب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو وہاں ایک جگہ بیٹھک سی ہوتی ہے، وہ قدری اونچی جگہ ہے،
حضرت اپنے حجرہ میں ہوتے تھے عام طور پر، تو بیٹھک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی گئے تھے، ان کا تعلق علماء دیوبند سے تھا۔ تو انہوں نے وہاں جو خادم، بیٹھک جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ چادریں وغیرہ لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو خادم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اٹھیے، آپ حجرہ میں جائیے حضرت کی ملاقات کے لیے۔ تو آگے سے وہ صاحب کچھ برا فروختہ ہوئے، تو وہ جو بستر اور چادریں سمیٹنے والا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں حضرت، یہ جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ صلح کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ خانقاہ کا ایک ایسا فرد جو عالم نہیں ہے، خادم ہے، چارپائیاں بچھاتا ہے، چادریں بچھاتا ہے، وہ اس کی اپروچ آپ دیکھیں، وہ عالم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ مفاہمت کی اور صلح کی جگہ ہے۔ پشتو میں انہوں نے بات کی۔ تو آج بھی خانقاہوں میں جو سلسلہ ہے وہ مدارس سے، علماء ظواہر سے آج بھی بہتر ہے۔ لہٰذا اگر مشربہائے تصوف میں اقدار کی ریوائیول کے لیے جستجو کی جائے، احیاء کے لیے کاوش کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں